اللہ اکبر. حضرات دی وقت میں اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں داخل کر دیتا ہوں. اسے خوشی چچی کہہ دو سبحان اللہ. اے کون نے بولو؟ علی نے، جنہ دی ولادت کعبے وچ ہوئی. جنہ دی ولادت کتنے ہوئی ہے؟ کعبے وچ ہوئی. اللہ اکبر. کئیاں نوں ہن بڑی مروڑ پیندے نے. او پمفلٹ چھاپ دے نے، بینر چھاپ دے نے، کتاب چ لکھ دے نے، اشتہار بنا کے دیواراں تے لکھ دے نے علی دی کعبے وچ ولادت نہیں ہوئی. میں کہا کہ میں نے دسو اس پریکٹس تو تسی ثابت کی کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ میں کہا اس پریکٹس تو ثابت کی کرنا چاہتے ہو؟ اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی مشقت کر رہے ہو، آج کل آج دے زمانے دے نوجوانہ دے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو ثابت کی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں جی ثابت نہیں، علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی نہیں. میں کہا اچھا ایک گل تے میں نے دس، علی پاک نو جڑی عظمت ملی ہے کعبے دی وجہ تے ملی. جڑا بندہ محفل وچ نہیں بیٹھا ہوتا کام ہی نہیں بولنا، انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کی. توجہ ہے؟ جڑا جسم لے کے آ گیا ہے تے او دا ذہن جڑا حاضر نہیں، او دے ذہن تے لنگ گئی. میں گل کی تھی میں آکھیا ثابت کرنے دی کوشش کی کر رہے ہو؟ جے تو ثابت کرنے وچ کامیاب ہو بھی جائیں جڑا تو آج تک نہیں ہویا تے اگوں بھی نہیں ہونا. جے تو اپنی کوشش جاری رکھے بھی صحیح دے دس تیرا کی خیال ہے؟ بے مطلب ہے علی پاک دی ولادت کعبے وچ نہیں ہوئی تے جے ثابت نہیں ہو جائے ہوئی ہے تے یہ مطلب پھر تیرے نزدیک تے ہی ہے نا کہ علی پاک نو جڑی عظمت ملی کعبے دی وجہ سے ملی. میں کہا علی پاک دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہوئے تے بھاویں نہ ہوئی ہوئے ایک منٹ واسطے اینوں سائڈ تے رکھ بیٹھ لو. علی پھر بھی علی ہے. علی بولنا علی علی. میں کہا علی پھر بھی علی. اللہ اکبر. اور دوسری گل میں کہا یہ دس حضور مکہ فتح تو پہلے کعبے دے اندر کتنے بت سن؟ آندہ 360. کنے؟ اچھی بولنا یار کنے؟ 60. میں کہا یہ دس بت پلید نے کہ پاک؟ آندہ پلید نے. اگلا فکرہ سنو گے کہ اگلے سال تک یاد رکھو گے کہ قاری شاہد صاحب کو دعاواں دیتے رہو گے. توجہ میرے پیر دا صدقہ، میرے پیر دا ہاتھ اس فقیر دے کندھ تے میں اپنے پیرہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے ایک فکرہ عرض کرنا چاہنا آپ حضرات کی خدمت دے اندر سنو لوگو. مگر کتنے بہت سن؟ اندر 360. مکہ پاک سن کے پلید اندر پلید مکہ ظالمہ کعبے دے اندر 360 تنوں بارے چہنے علی بارے چ نہیں. جو ہے میں کہا 360 تنوں بارے چہنے علی نہیں بارے. اچھا ایک اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہ کا نام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے اور حوالہ بھی دیں دے آدھر جی انہوں دی ولادت کعبے چ ہوئی ہے علی پاک دی نہیں ہوئی. میں کہا چلو ٹھیک ہے تیرے نزدیک انہوں دی تو ہوئی ہے تو جی علی پاک دی نہیں ہوئی تو اے دس جنہ دی ہوئی ہے تیرے نزدیک کنفرم او علی جنہیں مشہور کیوں نہیں؟ توجہ ہے؟ باقی جی تیرے نزدیک علی پاک دی ولادت نہیں ہوئی مشہور تو پھر بھی علی نے. یہ دا مطلب ہے تیری عظمت علی نو اللہ نے دیتی ہے کعبے دی وجہ نہیں دیتی. علی دی ولادت کعبے میں ہوئی ہوئے تے بھاویں نہ ہوئی ہوئے اور بھی ساری زندگی دیواروں میں ٹکرا مار مار کے سر پھاڑ لے گا. علی دی عظمت وچ شان وچ رفعت وچ بلندی وچ کمی نہیں آ رہی کیونکہ علی علی ہے جنہاں مانے بلندی والا. انہاں دی ویکھو تے اپنا حال ہی ویکھو. انہاں
انہوں نے نعرہ مار مار کے انہوں نے گلا بہ گیا تو تواڈے متھے تے ماجے پسینے نہیں دیکھے تسی کئی بندے محفل وچ ہوندے نے چیکر بن کے چل کے ویکھیے نعت خان دور کنا لاندا خطیب دور کنا لاندا چل کے چیک کریے تیل کوئی کنا ماردا ہے تسی ساڈا تیل چیک کرو مدینے والا تواڈا بھی چیک کرو کہ کم از کم پڑھنے والے دا پایا پایا پسینہ نکلے شتاکی شتاکی تواڈا بھی نکلنا چاہیے نا پتہ لگے ذکر کر کے باقی تسی آج دن تک ثابت نہیں کر سکتے ٹکرا مار مار کے مر جاؤ گے جی دھیان دے سنیو تسی دسو ماں ساڈی کیڑی گل پوچھنا اسی جانے کعبے وچ ولادت حیدر دی کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر دی جنا کی دعوت ہے کعبے وچ ولادت مسجد وچ شہادت حیدر دی فرمان ہے کملے والے دا فرمان ہے کملے والے دا ہے دین عبادت حیدر دی فرمان ہے کملے والے دا ہے دین عبادت حیدر دی حیدر 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 سنی والے پتر آج کیا کو حیدر 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 جنی مانی سنی جنا باپی سنی جنا ڈاکٹر سنی ہے آج کیا کہ حیدر 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 فرمان ہے کملے والے دا ہے دین عبادت حیدر دی حضرات دی وقار اگر چند منٹا دے اندر اپنی ولادت دے حوالے نال چند جملے پیش کر کے جانا چاہنا لوگوں حضرت علی پاک شیر خدا دی والدہ مائدہ جنہ دا نام حضرت فاطمہ بنت اسد جنہ حضرات کی توجہ میرے والے انہوں واسطے فکرات کرنا چاہتے علیوں نے جنہ دی ماں دا نام فاطمہ ہے پتہ نہیں اللہ نو اس نام نال کتنا پیارے لوگوں علی دی ماں دا نام فاطمہ ہے اگلا فکرہ سنو گے تو خوشی آئے گی علیوں نے جنہ دی نانی دا نام بھی فاطمہ ہے اگلا فکرہ سن کے پتہ نہیں کتنے خوش ہو گئی تو کس خوشی نال جشن اظہار کرنا ہے علیوں نے جنہ دی دادی دا نام بھی فاطمہ ہے اور جنہ دے چہرے مسکرا دے ساری زندگی مسکرا دے او لوگوں ماں دا نام بھی فاطمہ نانی دا نام بھی فاطمہ دادی دا نام بھی فاطمہ علی ہوئے جنہ دی بیوی دا نام بھی فاطمہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا رہے لوگوں آپ خانے کعبے دے اندر آ گئے طواف کر رہی ہے ایک چکر کھڑے دوسرا چکر کھڑے تیسرا چکر کھڑے چوتھا چکر کھڑے پنجواں چکر پیا کر دیا پنجویں چکر وچ نے حضرات دی وقار او آثار جڑے آثار بچے دی ولادت دے وقت عورت ظاہر ہوندے حضرات دی وقار آپ بیٹھ گئیاں نے تے دل وچ خیال آیا دل وچ خیال آیا چار چکر پورے ہو گئے نے ملک سجاد صاحب اے فکرہ پڑھ کے تے میں چیک کراں گا لوگ کتنا پیار لے کے آئے نہیں میری پچھلی ساری تقریر بھول جاؤ لیکن اے فکرہ بھولنا نہیں اس کو ڈالا کے جانا گلے دا
تجویز بنا کے دل کی تختی بنا کے نال لے کے جاؤ رات وقار حضرت فاطمہ بنت اسد دے خیال میں 4 چکر ہو گئے پنجواں مکمل نہیں ہوا کبھی پنجواں مکمل ہو جاتا 4 پورے ہوئے نے پنجواں مکمل نہیں ہوا آواز فاطمہ فکر کرنے لگے 4 چکر پورے ہو گئے پنجواں نہیں ہوا تے تو فکر نہ کر 4 چکر ہونے تے پنجواں تیرے پیٹ دے وچ آخری چند منٹ جس دیانہ داری نال پورا ذکر سنیا دے جس محبت نال سنیا دے اسے محبت نال اگلے 5 منٹ ساتھ کر لے دیکھو فقیر تمہیں دعوا دے گئے بچے کو بھی میرے دل در آیا کبھی بھی مایوس نہیں گیا ہر باری اس طرح نواز دے ہر باری پیار کر دے ہر باری پہلے نالوں زیادہ محبت اظہار کر دے جتنے بھی دور و نزدیک تو آئے ہو بدعا کرنا اللہ کبھی بھی تھوڑے ہاتھاں دے وچ اس کے حلال نہ کر دے اللہ کبھی بھی تھوڑے کسے شے دی تھوڑ نہ دے ذکر مولا دا صدقہ ہے اللہ تاریاں نورا تھوڑا پوریاں کرے توجہ نال سنو اے میری ملت نوجوانوں اللہ تاریاں جوانیاں دے اندر برکت عطا فرمائے جتنے بھی بزرگ تشریف فرمائے اللہ تعالی تندرستی والی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے چھوٹے میرے والے سنو علی پاک نے وعدہ مائدہ فرما دیا رے آواز ہے کہ چارے فکر نہ کرے جنی ولادت روحن والی وہی پروائے علی وقات وٹو پھرو آپ فرما دیا رے میں نو ڈر دیا سارے میں اٹھی خیال آیا فاطمہ تو اپنے گھر میں چھوڑا گئی اللہ دے گھر میں چھا گئی بچے دی ولادت کا ٹائم اور کتنے جا رہے ہیں اپنا گھر تو دور ہے جے چاہت جا نہیں سکتی آواز ہے کہ تیرا گھر دور ہے ساڈا گھر کول تھوڑے بندے تھک گئے نے صاحب فکرے بلا مس کرنے والے ہیں تانوں کہ 5-7 منٹ میرے دماغ دے فکرے جڑے ولادت تے پیش کر دے ہر فکرے تے تہاڈا ہاتھ ایتھے ہونا چاہیے کیوں ذکر علی پر سن رہے اللہ صحت دے جیسے کوئی کلا دی ماحول تے بیٹھے ہیں سبحان اللہ لوگ کلا دی ماحول تے چپ نہیں کرتے تسی ذکر علی دی ماحول تے چپ کر کے بیٹھے توجہ ہے حضرات دی وقار فرما دی رہے میرے خیال ہے فاطمہ تیرا گھر دور آواز ہے جو تیرا گھر دور ہے ساڈا گھر کول حضرات دی وقار حضرت فاطمہ بنت اسد دل وچ خیال آیا کہ بچے دی ولادت دا ٹائم ہے اللہ دا گھر اے پاک ہے اے کعبہ ہے توجہ اے کعبہ فاطمہ فکر نہ کر جے ایک کعبہ ہے آن والا مولود کعبہ ہے جدا ہاتھ نہیں پہ چکتا بڑا کنجوس ہے ہاتھ کا بھی کنجوس زبان کا بھی کنجوس ہے بندہ جلا نہیں کرنا فکر دے بولدا پھر دل وچ خیال آیا فاطمہ بچے دی ولادت کا ٹائم ہے ایک کعبہ اللہ ہے آن والا ملک سجاد صاحب آن والا انوار اللہ جے کعبۃ اللہ آن والا واجب اللہ دل وچ خیال آیا بچے دی ولادت کا ٹائم
توجہ ہے فرماندی نے میں قریب ہوئی دیوار شک ہوئی میں اندر داخل ہو گئی دوار آپس مل گئی حضرت علی پاک دے آپ دیاں والدہ کعبے دے اندر رہی ہیں علی پاک دی ولادت ہوئی 3 دن بعد جدو باہر آ گئے 3 دن ہو گئے علی پاک دی ولادت ہوئی لیکن اکھاں نہیں کھول رہی اکھاں بولو اکھاں نہیں کھول دے لے کے گھر آ گئی حضرت ابو طالب نے دیکھا فرمایا بچہ تے بڑا سونا ہے بچہ تے بڑا سونا ہے پر اکھاں میں کی کراں میں کس طرح ہر گل دی تفسیر نال ہر گل نو کھول کے پتہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب کتنے اچھا باہر میں ٹھیک ہے پیر جی جتنے بھی بیٹھے ہو فکرہ تھوڑی نظر ہے میں کی کراں انہاں لوکاں دا جڑے آندے نے علی دے والدین نے کلمہ نہیں پڑھیا علی دے والدین نے کلمہ نہیں پڑھیا علی دے والدین دے ایمان دے شک کر دے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان دے شک کر دے کلمہ بھی اسے نبی دا پڑھ دے نے اسے نبی دے ماں پیوں دے کلمے دے شک بھی کر دے میں آقا ظالموں انہاں دے ایمان تے شک کر دے توجہ بھائی فکرہ سونا میں جلدی نال کہہ کے اگے ٹر جانا چاہنا اپنی حاضری مکمل کرنے واسطے جڑے آندے نے علی دے والدین نے کلمہ نہیں سی پڑھیا علی دے والدین دے ایمان تے شک کر دے نے او بندے فکرہ میرا سنن تے گل با کے سوچتے رہے سوچ کے جواب ضرور دین کپوروں والی دور نہیں اگر کامیابی دے کاری شاہد ریاست جاندے رہندے نے ادھر نال لے کے آ جان چھوٹے بکرے دے گوشت نال پاوے مہنگا جنہ بھی ہے میں بکرے نال گوشت نال روٹی کھواواں گا نال اس کو جواب بھی دیاں گا وہ میرے کو آئے کہ تانوں سمجھ آ جائے کہ ہاتھ چوک کے انہاں نوں کسی جواب ضرور دینا ہے کہ ساڈا علی دے والدین دے ایمان تے کتنا ایمان ہے میں آکھاں او دے والدین دے ایمان تے شک کر دیو جنہاں دا پتر کلے ایمان ہے توجہ ہے اوہ دے ماں پیاں دے ایمان تے شک کر دیو جنہاں دا بیٹا کلے ایمان ہے اگر آپ فکرہ سنو عقیدہ اہل سنت و جماعت دے حوالے نال پلے بن کے لے جانا کبھی نبی دے والدین دے ایمان تے شک کبھی نبی دے والدین دے ایمان تے شک کبھی علی دے والدین دے ایمان تے شک میں آکھاں او دے والدین دے ایمان تے شک کر دیو جنہاں دا پتر کلے ایمان ہے تے کبھی او دے والدین تے شک کر دیو جنہاں کلمہ پڑھیا بغیر ایمان نہیں ملتا علی پاک اکھاں نہیں کھول دے جنہاں نوں پتہ لگدا ہے اوندے نے مبارکاں دے واسطے ہاں جی بچہ کیسا جی بڑا سونا ہے لیکن پریشان اس گل تو 3 دن ہو گئے اکھاں نہیں کھولدا حضرات دی وقار جتھے روٹیاں مبارکاں دتیاں آخری اکلو فکر سنو تے فقیر اجازت روزگار زندہ صحبت باقی حضرات دی وقار میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت دی غرض نال ملک شام وچ گئے سن سرکار تو واپس آئے سرکار نوں پتہ چلیا میرے آقا دور دے آئے حضرات دی وقار حضرت ابو طالب دے دروازے تے سرکار نے دستک دیتی او لوگو سن لو سرکار نے حضرت ابو طالب دے دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھلیا میری سرکار اندر گئے میری سرکار فرمایا چاچی اماں فاطمہ بنت اسد وہ نے جنہاں نوں سرکار امی کہہ کے بلاتے ہوندے سن جنہوں سرکار امی کہہ کے بلاتے سن میری سرکار فرمایا چاچی اماں تینوں مبارک ہوئے میرا ویر ہے تینوں مبارک ہوئے میرا ویر ہے
آج دی گفتگو کے اندر سب تو بڑا جملہ حضرات نے وقار پڑھنا پیا میرے آقا فرمایا چاچی اماں تینوں مبارک ہوے میرا ویر ہے تیار ہو داد دین واسطے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے ولادت کا جشن ہے جملہ پڑھنا تو سننا ہے حضرات نے وقار حضرت ابو طالب دے گھر حضرت علی پاک دی ولادت دی مبارک دے واسطے سرکار گئے حضرت ابو طالب دے گھر حضرات نے وقار نبی دا پیر آیا ہے ان سنیا دا پیر آیا ہے نبی دا پیر آیا ہے ان سنیا دا پیر آیا ہے میری سرکار فرمایا چاچی اماں مبارک ہوئے اللہ نے ویر دیتا ہے فرمایا ہاں سنیا اللہ نے بیٹا دیتا ہے اللہ نے پتر دیتا ہے تیرا ویر آیا ہے پر خوش اس واسطے نہیں ہے تے بڑا سونا ہے پر اکھا نہیں کھوڑا اکھا نہیں کھوڑا میری سرکار فرمایا چاچی جی اکھا نہیں کھوڑا فکر نہ کر اکھا کھلان والا آ گیا ہے سرکار نے اپنے ہاتھ اگے کیتے اے ہاتھ گرے نے دست ید اللہ نے اے ہاتھ گرے نے دست شفقت نے اے ہاتھ گرے نے دست رحمت نے میری سرکار نے ہاتھ اگے والدین نو انہاں بچیاں نو قرآن پاک اور شیل دے نال نوازن محمد سجاول محمد سجاول فاضل صاحب دا صاحبزادہ ادھر ادھر آپ صاحب کے قرآن دیں سجاول دے دو ادھر پرلے پاسے ہو ہاں سجاول ادھر آپ صاحب کو لے ہے شہید جو دکھا ایک قرآن پاک کیمرہ لگا ہے ادھر ہو محمد ایان محترم شعیب صاحب دا صاحبزادہ محمد ایان محمد ایان حسنین علی درگاہ پر دو ماشاءاللہ بڑی سردی دے اندر ایک بچے جڑے نے دوسرے پنڈ تو سرکار اتنے آ کے تے قرآن پاک پڑھ دے نے حسنین سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھ دے آفتاب احمد اے بھی درگاہ پر دو آفتاب احمد اگے ایک بچی ہے زویا عباس جی جی قرآن پڑھ ایسے عباس کا بھائی ہے اگے ارباب اسلم انہوں نے والد صاحب آئے نے اگر ارباب اسلم تھوڑا دیکھیں
باب اسلام ہوگی اگے جی جواد حسن جواد حسن سجا سکتا وہ سامنے ادھر پرلے پاسے انشاءاللہ تھوڑا ادھر سامنے ایتھے آپ کو پیر سامنے پاؤ پیر سامنے ایسا کر رہے ہیں سجاد صاحب ارشاد دل حاضر اگر اس طرح یہ علی حسن علی حسن ارشاد دل حاضر علی حسن اچھا والا صاحب اچھا اگے آمنہ عرفان ساڑھے مسجد ہمسائے محمد عرفان صاحب شکرہ والا صاحب آ رہے ہیں آمنہ عرفان آمنہ عرفان سامنے ہو سامنے ہو ایک قرآن پر سامنے فکر حسین بھٹی صاحب کی صاحب جانے ہیں محوش نے بھی قرآن پاک مکمل کیتا ہے فکر حسین بھٹی صاحب دسر آج محمد تصور صاحب ٹانڈے تو انہاں دی صاحبزادی نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے مبرہ تصور اوپر ٹھیک ادھر گیا آئے علی حسن جی تمام احباب بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی اللہ پاک سب نے جزائے خیر عطا فرمائے سارے احباب بیٹھ جاؤ علی حسن نہیں آیا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہوئے بمرا ذات صفات اندر کدے کلی نو کنڈ نہیں کردا ہوئے بھمرا ذات صفات اندر کدے کلی نو کنڈ نہیں کردا بھاویں نوریاں دا سردار آوے او دے تلے نو کنڈ نہیں کردا تے منن والا میرا واسطہ جو کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا اکو شرط ہے ہون حلال ہوئے بندہ علی نو کنڈ نہیں کردا اکو شرط میں اس سے تسلسل برقرار رکھے قاری صاحب ہاں اکو شرط ہے خون حلال ہوئے بندہ علی نو
کنڈ نہیں کردہ جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا جانو اللہ جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا نعرے لاندے پیا نعرے لاندے پیا مستانہ علی مولا دا جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا جانو دل ہو گیا نظرانہ اے او موقع یا علامہ صاحب تشریف دے جبریل نے کیا سی جبریل کتھے ہوئے علی پاک نے دسیا میں کوئی علم تے نہیں لیکن میں ہر چیز میں سمجھنا الحمدللہ سرکار سے میں جوڑے صدے کرنا اپنے مرشد پاک دے جوڑے صدے کرنا برتن تو نواں باریاں پھر نواں کوئی گل کرو انشاءاللہ مجھے بتاؤ حالا میں جے علم پڑھ بندہ ہوں تو جدوں جبریل نے علی پاک نے دسیا نا دھیان اتان بیٹھا مار کے حشم اللہ پہ آپ نے فرمایا نہ اتان بیٹھا تو ہی ہے جبریل تو ہی ہونے پھر کیا جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا نعرے لاندے پیا نعرے لاندے پیا مستانہ علی مولا دا جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا پڑھ کے ویکھ لے تو قرآن دے وچ چوتھا پارا ہے سورہ عمران دے وچ پڑھ کے ویکھ لے تو قرآن دے وچ چوتھا پارا ہے سورہ عمران دے وچ رقم کیتا ہے خدا نے رقم کیتا ہے خدا نے بڑا افسانہ علی مولا دا جانو دل ہو گیا نظرانہ علی مولا دا میں قبلہ پیر صاحبہ کے گزارش کرنا گا کہ انتے کافی ہو گیا ہے صرف 2-4 منٹ جینا ہے ساڑھے واسطے سبق دینا ہے وہ دے دیں تو مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین سامعین گرامی قدر کافی دیر سے آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں سبھی اور ایک مبارک عنوان پر آج کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا سالانہ محفل پاک تھی ذکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ بچے جو قرآن لے کے بیٹھے ہیں یہ قرآن آپ لے کے نیچے نہ بیٹھے بچے نیچے نہ رکھیں قرآن پاک یا کھڑے جائیں یا پیچھے قرآن کریم کا ادب بھی کرنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے کافی ٹائم ہوئے آپ نے کافی ساری گفتگو سماعت کر لی عقیدے کے حوالہ سے بھی عمل کے حوالہ سے بھی اور مبارکباد پیش کرتا ہوں میں قبلہ حضرت قاری صاحبزادہ شاہد ریاض صاحب آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو بچوں کو بزرگوں کو جوانوں کو مسجد کی انتظامیہ کو
جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کے ساتھوں سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اللہ کریم اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک کی خاص بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، بچوں کو تحائف دیے گئے ہیں، جن بچوں نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے ناظرہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں امید ہے کہ اب یہ بچے اللہ کے کرم اور اس کی توفیق سے قرآن کریم حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ان بچوں کے والدین کو، عزیزوں کو اور قبلہ کاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان بچوں کو الحم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھایا۔ ناظرہ قرآن ان بچوں نے پڑھ لیا۔ ناظرہ قرآن کی بھی بڑی شان ہے، اور حفظ کرنے کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام منصور سعیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، اللہ اس کے پہلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرہ قرآن پڑھنے کا بھی اپنا ایک مقام ہے، والدین کے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن اس کے بعد ان بچوں کو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو حفظ کے لیے قرآن کریم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کے ان بچوں کو وقف کریں، پیش کریں۔ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے، اور مسلمانوں کے اوپر دشمن کا مختلف انداز میں یلغار ہے۔ چند دن پہلے آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، دیکھا، سویڈن کے اندر، ہالینڈ کے اندر اسی کتاب جس کو ہمارے بچوں نے پڑھا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی، توہین کی گئی، اور اس قرآن کو جلایا گیا۔ ہم تو قرآن کریم کا ادب کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو زمین پر بھی ہم نہیں گراتے، قرآن کی طرف ہم پشت نہیں کرتے، قرآن کی طرف ہم اپنی ٹانگیں نہیں پھیلاتے، پاؤں نہیں پھیلاتے۔ قرآن کریم کو مقدس اپنی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل اور ان کے جذبات مجروح ہوئے، دل زخمی ہوئے دشمن کی اس ناپاک جسارت پر، جس کا جواب دیا گیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریلیاں بھی نکالی۔ یہ آج کے دور کا ایک ہتھیار ہے، ذریعہ ہے اپنی آواز لوگوں تک، دنیا تک پہنچانے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، دشمن ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ دشمن ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں سے قرآن کو دور کرنا چاہتا ہے، اور دشمن نے ہماری نوجوان نسل کو موبائل ہاتھوں میں تھما دیے ہیں، اور پھر وہ قرآن کو چھوڑ کر ہر وقت اپنا ٹائم موبائل پہ گزارتے ہیں۔ رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، وہ اپنا ٹائم موبائل پہ گزارتے ہیں، اور موبائل پر مثبت چیزیں نہیں دیکھتے۔ یہ دشمن کا ایک وار ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے سینوں سے اسلام کی محبت کو نکال دیا جائے، قرآن کی محبت کو نکال دیا جائے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے۔ لیکن ہم نے دشمن کے اس وار کو ناکام کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ صرف احتجاج کر کے نہیں، صرف نعرے لگا کر نہیں، صرف دشمن کو گالیاں دے کر نہیں، بلکہ قرآن کی محبت کو
پہلے سے بڑھ کر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے، قرآن سے وفا کر کے، قرآن کے مشن کو سپورٹ کر کے، قرآنی مراکز و مدارس اور جو سینٹر قائم ہے قرآن کے، جہاں پر قرآن کی تعلیم و تعلم، ابلاغ و تبلیغ، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، ان مراکز کو مضبوط کر کے اور اس مشن کو مضبوط کر کے ہم دشمن کو جواب دے سکتے ہیں کہ تم ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکالنا چاہتے ہو، لیکن ہم پہلے سے بڑھ کر قرآن سے پیار کرنے والے ہیں۔ وہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کے لیے وقف کر دیں، پیش کر دیں کہ جو قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کے عامل بنے، قرآن کے مبلغ بنے اور قرآن کے محافظ بنے۔ اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن وہ اپنے قرآن کی حفاظت ان خوش نصیب لوگوں سے کروا رہا ہے جن کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ آپ حافظ صاحب کے سامنے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، اس کے اندر آپ زبر زیر پیش کی بھی غلطی کریں گے تو وہ حافظ صاحب بول اٹھیں گے کہ تم قرآن سے ہی نہیں پڑھ رہے۔ قرآن جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور تا قیام قیامت وہ قرآن ایسے ہی موجود رہے گا۔ اس میں زبر زیر پیش شد مد کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ لیکن دشمن ہمیں للکارتا ہے، دشمن ہمیں جھوڑتا ہے، دشمن ہمیں انگیخت کرتا ہے، ہماری ایمانی غیرت کو چیک کرتا ہے، تو ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن سے اور دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں اس مجلس پاک کے اندر کہ ہم میں سے کون ہے جس نے صبح قرآن پڑھا ہے، ہم میں سے کون ہے جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جو قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے۔ اخبار تو روزانہ ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اخبار تو ہم روزانہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا۔ ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا، ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا۔ پہلے ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، بچے قرآن پڑھتے تھے، بڑے قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے، ہماری دکانوں سے، ہمارے بازاروں سے، ہماری گاڑیوں سے گانوں کی آواز تو آتی ہے لیکن قرآن کی آواز نہیں آتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ایک دعوت فکر میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے کوشش کریں وہ بچے بھی اور باقی جو احباب تشریف فرما ہے جن کے بچے جن کو اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی نعمت ہے کہ اولاد، اس اولاد کو اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ وقف کریں تاکہ آپ کی بھی دنیا سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ دیکھیں وہی بچے فرمانبردار ہوتے ہیں جو دین پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے ماں باپ کے مقام کا پتہ ہوتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایسی افسوسناک تصاویر ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایک ظلم اور زیادتی کی افسوسناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی بچے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنی ماں کو مار دیا، اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تو آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر یہ المناک تصویریں سب دیکھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا وہ کون بچے ہوتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہوتا، جنہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، جنہیں اس بات سے بالکل آگاہی نہیں ہوتی کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جنہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، انہیں اس بات سے آگاہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی نہیں ہے، انہیں حضور کے فرامین پڑھائی نہیں ہے، ان کو سکھایا نہیں ہے۔ جس لائن پر ان کو لگایا ہے اس لائن پر لگ کر جو کام وہ کر رہے ہیں انہوں نے وہی کام کرنا تھا، انہوں نے کہاں سے سیکھنا تھا؟ ہم نے ایسا ماحول ان کو فراہم نہیں کیا، ہم ان کو سکھایا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس میں ہم اصول وار تو ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کا سہارا ان کے بچے بنے، بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا سہارا اولاد بنے،
ماں باپ کی فرمانبردار بنے اولاد، وہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اور جو چاہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں، اور دین کی طرف سب لوگ واپس آئیں۔ دین کے اندر ہی برکتیں ہیں، دین کے اندر ہی عزتیں ہیں، سرفرازیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں دین کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے ہی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے ذریعے اس بات کو نقل کرتے ہیں، کئی بار یہ واقعہ آپ نے سنا لیکن موضوع کی مناسبت سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، آپ نے دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی فرش زمین پر ہوں، اندر کے حالات سے باخبر ہیں، زمین کے اندر چلے جائیں تو باہر کے حالات سے باخبر ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر قبرستان سے ہوا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک، بلکہ گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے عیسیٰ علیہ السلام گزر پھر قبرستان کے پاس سے ہوا، اب کیا دیکھا کہ قبر میں نور ہی نور ہے، اب عذاب نہیں ہے، عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ماجرا کیا ہے؟ پہلے میں یہاں سے گزرا، پہلے میں یہاں سے گزرا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے عیسیٰ، جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آج بچہ پہلے دن مکتب میں گیا ہے، قاری قرآن کے پاس گیا ہے، اور قاری قرآن کے پاس جا کر پہلا سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس کا بچہ فرش زمین پر میرا نام لے میں قبر میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا رکھوں۔ اس بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے، میرا نام لینے کی برکت سے میں نے اس سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ بچہ فرش زمین پر قرآن پڑھے، اللہ قبر میں عذاب کو اٹھا دے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں تو ہمارے مرنے کے بعد اگر ہماری قبر کے اوپر بچے جا کے قرآن پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے تو کیوں نہ والدین کے درجات بلند ہوں گے اور قبر کے اندر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کریں۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں بچے اگر قرآن پڑھیں گے، دین کے لیے ہم ان کو لگا دیں گے، مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ کہاں سے کھائیں گے، روزگار کیسے ملے گا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اس وقت پھر رہے ہیں بے روزگار ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی ان کو نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، لیکن کوئی بھی حافظ قرآن یا عالم دین آپ کو بے روزگار نظر نہیں آئے گا۔ سب کو اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے، مقام بھی دیا ہوا معاشرے کے اندر، اور رزق بھی دیا ہوا ہے، اور ساری شانیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، دین کی برکتیں ہیں۔ اس لیے کوئی بھی حافظ قرآن یا عالم دین عزت سے محروم نہیں ہے، مال سے محروم نہیں ہے، رزق سے محروم نہیں ہے، شہرت و ناموری سے محروم نہیں ہے۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر ہمارا ہو، وہ تمام علماء دین کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن سے نکال کر اپنے اولادوں کو دین کی راہ پر لگانا چاہیے۔ آنے والا وقت بالکل اس وقت سے مختلف ہے اور مشکل وقت آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں پھر سے اپنے دین کی طرف آنا ہوگا، اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، اور اسلام کی محبت کو، پیغمبر اسلام سلام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور غلامی رسول کا توپ اس گلے میں ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بار دیگر ان والدین کو جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو اس پاکیزہ اور روح پرور ایمان افروز مجلس پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو اور سب کو دین دنیا کی سعادتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
کو سلام ہم یہاں سے پرے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پرے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پرے آقا مدینے سنے ایسی پاک سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع بز میں جیڑا بھورا کنڈیاں تے بہ جاندا اونے کلی نو سمجھیا کئی نے جیڑا بھورا کنڈیاں تے بہ جاندا اونے کلی نو سمجھیا کئی نہیں اونے شان علی دی کی بیان کرنے جن علی نو سمجھے آئی کوئی نہیں ہوتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن برتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی از طفیل آل رسول سلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دی اس ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر جو یہ جشن منایا گیا ہے انہوں بڑے احسن طریقے جناب بڑے بہادر طریقے جناب بڑے ذوق اور شوق کے نام انہوں منعقد کیتا ہے. تمامی احباب نو اللہ پاک مولا علی پاک دی محبت اسد کا درائنی اساتہ نصیب فرمائے. ابراہیم پیر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے.
میں بار دیگر پھر سب دا شکریہ ادا کرنا اور جی انشاءاللہ اگر کسی دے دل تے میری طرفوں دل آزاری ہوئی ہوئے یا دل دکھیا ہوئے تو مولا علی دی محبت دا صدقہ میں نے معاف کرنے میں مولا علی پاک دے ذکر واسطے ہوں نہیں ہے نا کسی دے دل آزاری ہو سک گئی ہوئے ٹائم نہ مل سکے ہوئے یا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں مولا علی پاک دے پاک ذکر دا صدقہ سب کو معافی مانگا سارے احباب ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کی ملت فرما دو تاکہ جتنے بھی احباب اس دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے یہ سارے ثواب کیتا جا سکے سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ جو کلام پاک پڑھئے صحیح الفاظ کا ثواب اسی قبلہ پیر صاحب کی ملت کرنے ہیں اللہ پاک کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین جو پاکیزہ کلام پڑھا گیا ذکر و اذکار درود پاک واعظ و نصیحت جو کلمات طیبات پڑھے گئے جو پاک کلام میری ملک کیا گیا احباب نے یہاں بیٹھ کے پڑھ کے لائے یا اللہ طعام پکایا گیا حاضر کیا گیا اس ساری کلام کو طعام کو مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس مجلس کے دوران جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اپنے جناب سے معافی عطا فرما جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے ذکر و اذکار کیا گیا ہے یا اللہ طعام حاضر کیا گیا ہے یا اللہ سارے کلام کا طعام کا ختم پاک کا مجلس پاک کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ ساری محفل پاک کا ذکر و اذکار کا طعام و کلام کا ثواب 1,24,000 کم بیش پیغمبر کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار آل پاک کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ سارے کلام کا ذکر و اذکار کا طعام کا مجلس پاک کا ثواب بالخصوص مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے توفیق سے اس مجلس پاک کا ذکر و اذکار کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں فضل و قارب خاندان کے افراد چھوٹے بڑے اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ہیں یا اللہ ان سب کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص یا اللہ قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری خادم صاحب ان کے والد محترم یا اللہ ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما بابا جی مشتاق صاحب کے یا اللہ جو صاحبزادے بیٹے کے چند دن پہلے جن کا وصال ہوا یا اللہ اس مجلس پاک کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ اور جس نے بھی اس مجلس پاک کے انعقاد میں حصہ لیا ہے کسی بھی حوالہ سے جانی مالی طور پر قبلہ قاری صاحب کے ساتھ اپنا تعاون پیش کیا ہے ملک سے بیرون ملک سے یا اللہ بچوں نے جوانوں نے بزرگوں نے کوشش کی اس کامیاب پروگرام کے انعقاد کے لیے مالک سب کے عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما اور سب کی یہ کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما قبلہ قاری صاحب کی والدہ محترموں کے درجات کو بلند فرما ان کے خاندان کے دیگر افراد جتنے اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ اس محفل پاک کی برکات سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی خالی جوڑیوں کو مرادوں سے یا اللہ بردے ہمارے دامن جو خالی ہیں رحمتوں سے مالا مال فرما دے اس محفل پاک کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما سب کو نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما یا اللہ سب کے گھروں میں خیر کا عافیت کا امن کا سکون کا نزول فرما یا اللہ سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کے دلوں میں اسلام کی محبت اور پیار یا اللہ پیدا فرما یا اللہ
اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت سب کو نصیب فرما یا اللہ زندگی ہمیں یا اللہ تعلیمات اسلامیہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک در کی حاضری بار بار نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو زیارت مصطفیٰ سے مشرف فرما یا اللہ سب کو اس مجلس پاک کی برکت سے دیدار مصطفیٰ کی دولت نصیب فرما ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا اللہ قبلہ پیر صاحب جو طبیعت کی نسازی کے باوجود تشریف لائے لیکن مسجد میں آپ تشریف نہیں لا سکے یا اللہ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما ان کا سایہ تعدے ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما تو قبلہ قاری شاہد ریاض صاحب جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں اس علاقہ کے حوالہ سے اور لوگوں کی اصلاح کے حوالہ سے ذکر و فکر کے حوالہ سے یا اللہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو مزید ہمت حوصلہ اور استقامت نصیب فرما یا اللہ زیادہ لوگوں کو یا اللہ فیض یاب فرما یا اللہ ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر ایمان کی سلامتی عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما اور یائے کامرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے اسلاف کے یا اللہ نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آقا کریم کی تمام نسبتوں کا حیا ادب اور پاس نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ جس سے دعا کے لیے کہا اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما جن کی اولادیں ہیں یا اللہ اپنا فرمان بردار بنا جن بچوں نے آج قرآن کریم مکمل کیا ناظرہ پڑھا یا اللہ ان بچوں کو قرآن کے نور سے پر نور ان کثیروں کو فرما یا ان کو قرآن کا عالم بنا قرآن کا خادم بنا دین کا سپاہی بنا ان بچوں کے والدین اور سارے خاندان پر مہربانی اور کرم نوازیاں فرما اللہ قاری صاحب کے علم کے اندر عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرما اس مسجد کو آباد کرنے والے یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.